ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ کامیاب ہو، بہادر ہو اور زندگی کے ہر میدان میں سب سے آگے ہو، لیکن افسوس کہ محبت میں کی جانے والی کچھ نادانیاں، لاشعوری رویے اور بار بار دہرائی جانے والی غلطیاں وہ بیج بن جاتے ہیں جو بچوں کے دل میں کمزوری، بزدلی اور ناکامی کے کانٹے اگاتے ہیں۔ یہ ویڈیو ان ماؤں کے لیے ہے جو واقعی چاہتی ہیں کہ ان کے بچے ایک دن فخر بنے، نہ کہ ایک بوجھ۔ اگر آپ ایک باشعور ماں بننا چاہتی ہیں تو یہ 7 غلطیاں اور ان کا حل ضرور جان لیجیے، کیونکہ یہ ولاگ آپ کی سوچ اور بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. Alhamdulillah. So moving to the point number 1. ہر وقت ڈانٹنا اور تنقید کرنا۔ جب ایک بچہ ہر روز صرف ڈانٹ ہی سنتا ہے نا اور ہر غلطی پر ماں کی تنقید کا شکار بنتا ہے تو وہ بچہ آہستہ آہستہ اپنی اہمیت کھونے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ صرف غلطیاں ہی کرتا ہے اور وہ ماں کی نظروں میں کبھی اچھا نہیں بن سکتا۔ یہ احساس ناکامی اندر سے اس کی خود اعتمادی کو نگلنے لگتا ہے۔ جیسے ایک بچہ اگر ہوم ورک بھول جائے اور ماں اسے ڈانٹ کر کہے تم سے کچھ ہوتا ہی نہیں، ہر وقت غلطی کرتے ہو، تو یہ جملہ بچے کے دل میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ ہر نئے کام میں ناکامی سے ڈرنے لگتا ہے، کوشش کرنے سے پہلے ہی ہار مان لیتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ایسے بچے جنہیں بچپن میں بار بار تنقید کا سامنا ہو، ان کے اندر 65% کم اعتماد پایا جاتا ہے بنسبت ان بچوں کے جو حوصلہ افزائی پاتے ہیں۔ یہی بچے بڑے ہو کر فیصلہ سازی میں کمزور ہوتے ہیں، دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور زندگی کے بڑے چیلنجز سے گھبرا جاتے ہیں۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ بچے کی غلطی پر سخت جملے کے بجائے نرم اور سمجھانے والے الفاظ استعمال کریں، جیسے کوئی بات نہیں، اس بار بھول گئے، اگلی بار دھیان رکھیں گے۔ ہر دن کم از کم ایک بار بچے کی تعریف ضرور کریں، چاہے وہ چھوٹا سا ہی کام کیوں نہ ہو۔ تعریف بچے کے اندر میں کر سکتا ہوں کا یقین جگاتی ہے۔ تنقید سے پہلے اس کا مثبت پہلو اجاگر کریں، مثلاً مجھے خوشی ہے تم نے کوشش کی، تھوڑی سی بہتری کی ضرورت ہے اور تم یہ کر سکتے ہو۔ جب ماں بچے کو صبح تیار ہونے میں سست دیکھے نا تو بجائے یہ کہنے کے کہ تم ہمیشہ لیٹ ہوتے ہو، یوں کہیں مجھے پتہ ہے تم تیز ہو سکتے ہو، بس آج ہمیں تھوڑا جلدی ہونا ہے۔ ایسی ماں جو الفاظ کا محتاط استعمال سیکھ جاتی ہے نا، وہ اپنے بچے کی خود اعتمادی کو پروان چڑھاتی ہے۔ وہ بچہ زندگی کی مشکلات سے گھبرانے کے بجائے ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ ایک نرمی سے پالی ہوئی خودی دنیا کی بڑی سے بڑی سختی کو جھیل سکتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ دوسروں سے تقابل کرنا، بچے کو احساس کمتری میں دھکیل دینا۔ جب ایک بچہ اپنی ماں کی نظروں میں کسی اور بچے سے کمتر محسوس کرتا ہے نا تو اس کا دل خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اس کی خاموشی چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ ماں کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں؟ تقابل، مقابلہ یعنی کہ وہ زہر ہے جو بظاہر تربیت کا حصہ لگتا ہے مگر اندر ہی اندر بچے کی شخصیت کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ماں جب اپنے بچے کو بار بار کسی دوسرے بچے سے موازنہ کرتی ہے نا، جیسے دیکھو فاطمہ کتنی لائق ہے، تم کیوں نہیں بن سکتے ہو اس جیسے، تو وہ غیر محسوس انداز میں بچے کے دل میں یہ پیغام بٹھا دیتی ہے کہ تم ناکافی ہو، تم جیسے ہو ویسے ٹھیک نہیں ہو۔ یہ موازنہ صرف تعلیمی میدان میں نہیں بلکہ اخلاق، کپڑوں، کھانے، بول چال، حتیٰ کہ شخصیت تک میں کیا جاتا ہے۔ جیسے والدہ بیٹے کو اسکول سے واپسی پر کہتی ہے تمہارے کزن احمد کے تو ہمیشہ A گریڈ آتے ہیں، تم سے کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سن کر بچہ یا تو چپ ہو جاتا ہے یا اندر ہی اندر احساس کمتری کا شکار ہو کر حسد یا نفرت پالنے لگتا ہے۔ ایک یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق جن بچوں کا مسلسل موازنہ کیا جاتا ہے ان کے اندر 70% زیادہ ڈپریشن کے آثار پائے گئے ہیں۔ ایسے بچے یا تو دوسروں کی خوشیوں سے حسد کرنے لگتے ہیں یا ہر وقت خود کو ناکام اور کمتر محسوس کرتے ہیں۔ موازنہ کرنا بچوں کی شخصیت، شناخت، انفرادیت اور تخلیقی سوچ کو ختم کر دیتا ہے۔ بچے کو انفرادیت سے بچائیں۔ ہر بچہ ایک الگ صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ایک بچہ پڑھائی میں بہترین ہو سکتا ہے، دوسرا کھیل میں۔ ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کے مضبوط پہلو کو پہچان کر اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ کسی اچھے رویے یا عمل کی تعریف عمومی انداز میں کریں۔
کسی فرد کا نام لے کر موازنہ نہ کریں. جیسے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی بچہ دل لگا کر پڑھتا ہے، تم بھی ایسا کر سکتے ہو. بجائے یہ کہنے کہ فاطمہ نے A گریڈ لیا، تم نے بھی. یعنی کہ کسی اور بچے کا کہنا ہے کہ اس نے A گریڈ لیا ہے اور تم نے B گریڈ لیا ہے. یوں نہ کہیں. مجھے خوشی ہے تم نے محنت کی اور بھی اچھی کوشش ہے، اگلی بار اور بہتر ہوگا انشاءاللہ. جب ماں بچے کے ساتھ وقت گزارتی ہے نا، اس سے بات کرتی ہے، اس کے خواب سنتی ہے، تو بچے کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے لیے خاص ہے، منفرد ہے، مکمل ہے. ایک ماں اپنے بچے کو ہر وقت یہ باور کراتی ہے کہ تمہارے کزن تم سے بہتر ہیں، تو وہ بچہ ایک دن دل میں یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں جتنا بھی اچھا بن جاؤں ماں خوش نہیں ہوگی. وہ پھر دوسروں کو خوش کرنے کے لیے جیتا ہے، اپنی خوشی کھو دیتا ہے. ماں کی زبان میں محبت ہو تو بچہ پہاڑ ہلا سکتا ہے، اور اگر یہی زبان موازنہ کے زخم دے تو وہ بچہ خود کو ہمیشہ دوسروں سے کمتر سمجھے گا. اپنے بچے کو کسی اور کا سایہ نہ بنائیں، اسے اپنی روشنی بننے دیں، کیونکہ ہر بچہ ایک چراغ ہے، بس اسے جلنے کے لیے تھوڑی سی روشنی، تھوڑی سی محبت اور تھوڑی سی حوصلہ افزائی درکار ہے. اب آتے ہیں تیسری پوائنٹ کی طرف. ہر بات پر روک ٹوک اور حد سے زیادہ کنٹرول، بچے کی آزادی سلب کرنا. اگر ماں بچے کی زندگی کا ہر فیصلہ خود کرے، ہر سانس پر نگرانی کرے اور ہر قدم پر ہدایات دے تو بچہ سیکھتا نہیں، صرف ڈرتا ہے. وہ بچہ جو ماں کی اجازت بغیر سوچ بھی نہیں سکتا، کبھی زندگی میں بڑا فیصلہ کرنے کے قابل کبھی نہیں بن پاتا. اکثر مائیں اپنے بچوں پر اس قدر کنٹرول کرتی ہیں کہ بچے اپنی مرضی سے کچھ سوچنے، کرنے یا فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھتے ہیں. یہ رویہ بظاہر محبت اور حفاظت کا روپ رکھتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے ہم اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کی ہر قدم پہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن اصل میں بچے کی شخصیت، خود اعتمادی، اعتماد اور فیصلہ سازی کو تباہ کر دیتا ہے. ماں اگر بچے کے لباس سے لے کر اس کے دوستوں، مشاغل، اسکول کے مضامین، یہاں تک کہ اس کے جذبات تک پر کنٹرول کرے، یہی پہننا ہے، اس سے دوستی نہیں کرنی، اس سے دوستی کرنی ہے، تمہیں یہی مضمون لینا ہے، تو بچہ محض ہدایات پر چلنے والا روبوٹ بن جاتا ہے جو زندگی کی پیچیدگیوں میں خود کو کھو بیٹھتا ہے. سائیکالوجی کی ایک ریسرچ کے مطابق ایسے بچے جن پر حد سے زیادہ کنٹرول کیا جاتا ہے، ان میں انزائٹی ڈس آرڈرز کا خطرہ 80% زیادہ ہوتا ہے. وہ بچے جو زندگی کے فیصلے خود نہیں کرتے، بڑے ہو کر فیصلہ سازی سے ڈرتے ہیں، دوسروں کے رحم و کرم پر رہتے ہیں. وہ دوسروں کی خواہش پر جیتے رہتے ہیں کہ کوئی مجھے بتائے کہ یہ فیصلہ میرا صحیح ہے یا غلط ہے. کنٹرولنگ پیرنٹنگ کی وجہ سے نوجوانی میں باغی پن، ڈپریشن اور کمزور معاشرتی تعلقات بھی جنم لیتے ہیں. تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ روزمرہ کے فیصلے جیسے لباس کا انتخاب، کھیلنے کا وقت، پسندیدہ مشغلہ، یہ بچے کو سکھاتے ہیں کہ اس کی رائے اہم ہے. بچے کو موقع دیں فیصلہ کرنے کا، اس سے لباس کا انتخاب اس کے مرضی سے کرنے دیں. کھیلنے کا وقت اس سے پوچھیں بیٹا آپ کون سے وقت میں کھیلنا پسند کرو گے اور کون سا وقت آپ جو ہے نا پڑھائی کے لیے لینا چاہتے ہو. اس کی پسندیدہ مشغلہ کیا ہے، وہ کیا کرنا پسند کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اس سے پوچھیں اور اس کے فیصلے ہونے چاہیے. بجائے یہ کہنے کہ تمہیں یہی کرنا ہے، یوں کہیں اگر تم یہ کرو تو یہ فائدہ ہوگا اور اگر وہ کرو تو اس میں یہ چیلنجز ہیں، تم کیا سوچتے ہو. یعنی کہ رہنمائی کریں لیکن حکم نہ دیں. اس سے بچہ سیکھتا ہے کہ فیصلے سوچ کر کرنے چاہیے. بچے کی رائے کا بھی احترام کریں. جب بچہ کچھ کہنا چاہے سنیں، اس کی بات کو رد نہ کریں بلکہ اس پر غور کریں، چاہے وہ بات چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو. بچوں کو غلطیوں سے سیکھنے دیں. اگر بچہ کسی چھوٹے معاملے میں غلط فیصلہ کرتا ہے تو اسے اس غلطی کا نتیجہ بھگتنے دیں. یہی عمل اسے آئندہ کے لیے سکھاتا ہے، اس کو رسک لینا بتاتا ہے، اس کو غلطی کر کے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہ زیادہ اچھے طریقے سے اس ٹاسک کو پھر کر پاتا ہے. ایک ماں ہر دن اپنی بیٹی کو بتاتی ہے کہ اسے کس سے بات کرنی ہے، کیا پہننا ہے، کون سی کتاب پڑھنی ہے. بیٹی ہر بات میں ماں سے اجازت لینے کی عادی ہو جاتی ہے. کالج میں جا کر پھر وہ جب تنہا ہوتی ہے نا تو کسی بھی فیصلے پر اعتماد نہیں کر پاتی. وہ ڈری ہوئی، الجھی ہوئی اور کمزور رہتی ہے. اس کی زندگی کی باغ ڈور اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہی نہیں ہے بلکہ ماں کے خوف میں ہے. بچہ اگر پنچھی ہے تو ماں اس کا آسمان نہ چھینے،
اسے پرواز کا ہنر سکھائے۔ ہر وقت کی روک ٹوک اس کے پر کاٹ دیتی ہے۔ یاد رکھیے، ایک دن بچہ زندگی کی پرواز کے لیے تنہا نکلے گا، اور اگر ماں نے اسے پرواز نہیں سکھائی تو وہ نہ صرف گرے گا بلکہ شاید پھر اڑنے کا حوصلہ بھی کھو دے۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، بچوں کو سننا چھوڑ دینا، ان کے جذبات کو نظر انداز کرنا۔ بچے بولتے ہیں تو صرف الفاظ نہیں ہوتے، ان کی باتوں میں ان کی ان کہیں داستانیں چھپی ہوتی ہیں۔ لیکن جب ماں سننے سے انکار کر دینا تو بچہ آہستہ آہستہ خاموش ہونا سیکھتا ہے، اور یہی خاموشی پھر زندگی بھر کی تنہائی بن جاتی ہے۔ اکثر مائیں بچوں کی بات کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ بچے کی چھوٹی باتیں، سوالات، جذبات، فکریں، یہ سب نظر انداز کیے جاتے ہیں۔ ماں یہ سمجھتی ہے کہ یہ بچہ ہے، یہ کیا سمجھے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بچہ بار بار رد ہوتا ہے نا، اس کی بات کو ٹالا جاتا ہے، تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ بچہ اسکول سے آ کر کہتا ہے، امی آج مجھے ایک بچہ چھیڑ رہا تھا، اور ماں جواب دیتی ہے، چپ کر، فضول باتیں مت کیا کر، جا اپنا ہوم ورک کر۔ یہ رویہ بچے کو یہ سکھا دیتا ہے کہ وہ اپنے دل کی بات ماں سے نہیں کہہ سکتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ یا تو اپنے جذبات دبا لیتا ہے یا باہر کسی اور سے اظہار کرتا ہے، جو اکثر غلط راستہ ثابت ہوتا ہے۔ سائیکالوجی کی ایک تحقیق کے مطابق ایسے بچے جنہیں سنا نہیں جاتا، ان میں 60% سے زیادہ خود اعتمادی کی کمی، 40% ڈپریشن اور 55% جذباتی تنہائی دیکھی گئی ہے۔ جذباتی اعتبار سے مضبوط بچے وہ ہوتے ہیں جن کے جذبات کو والدین سمجھتے اور اہمیت دیتے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ بچے کی بات کو مکمل سنیں، چاہے بچہ کچھ بھی کہہ رہا ہو، اس کی بات کو اہمیت دیں، نظریں ملا کر پورے دھیان سے سنیں۔ اس سے بچے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ سنا جا رہا ہے۔ اس کے احساسات کو قبول کریں۔ اگر بچہ رونے لگے یا غصہ کرے تو فوراً روکنے کے بجائے اس کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ اداس ہو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، نرمی سے اس سے بات کریں۔ روزانہ سننے کا وقت رکھیں، دن میں کم از کم 15 منٹ صرف بچے کے لیے رکھیں، جہاں وہ اپنی بات، فکریں، کہانیاں یا سوالات کہہ سکے اور آپ صرف سنیں۔ بچے کے الفاظ کے پیچھے جذبات کو پہچانیں کہ وہ کس جذبات کی رو میں بہہ کر آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ جب بچہ کہے مجھے اسکول اچھا نہیں لگتا، تو پیچھے چھپے خوف، شرمندگی یا کسی واقعے کو سمجھیں، نہ کہ فوراً ڈانٹ دیں کہ یہ کیا بات ہوئی، اتنا اچھا اسکول ہے، تمہیں کیوں اچھا نہیں لگتا۔ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا خوف ہے، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے بچہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ ایک بچہ روز ماں سے کہنا چاہتا ہے کہ وہ اسکول میں تنہا ہے، کوئی دوست نہیں ہے، لیکن ماں کہتی ہے کہ یہ وقت باتوں کا نہیں، ہوم ورک کا ہے۔ کچھ ہفتوں بعد جب بچہ چپ ہو جاتا ہے نا، وہ کسی سے بات نہیں کرتا، اس کا دل اندر سے خالی ہوتا جاتا ہے، اور ایک دن ماں افسوس کرتی ہے کہ یہ بچہ اتنا بدل کیوں گیا ہے، حالانکہ یہ اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہے، جو اس نے اگنور کیا بچے کی بات کو۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بات کو اہمیت نہیں دی جائے گی، اور وہ کچھ نہیں کہہ سکتا اپنی ماں سے۔ ماں اگر صرف بولتی جائے اور کبھی بچے کی سننے والی نہ بنے تو رشتہ یک طرفہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، بچہ اگر آپ سے نہ کہے تو کسی اور سے کہے گا، اور اگر وہ کوئی اور، اکثر دنیا کی سنگ دلی یا گمراہی ہوتا ہے۔ اپنے بچے کو سب سے محفوظ جگہ اپنی گود، اپنی توجہ اور اپنی سننے والی سماعت میں دیجیے۔ وہ صرف باتیں نہیں کرتا، آپ کو اپنی پوری دنیا سونپ دیتا ہے۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، بچوں کا دوسروں سے موازنہ کرنا ان کی انفرادیت کو ختم کر دیتا ہے۔ جب ماں بار بار کہتی ہے نا، دیکھو فلاں کتنا اچھا ہے، تم ویسے کیوں نہیں ہو سکتے، تو بچہ صرف اپنا اعتماد نہیں ہارتا بلکہ اپنا آپ بھی کھو دیتا ہے۔ ماں جسے بہترین بنانے کی کوشش کرتی ہے، اس کا دل روز تھوڑا تھوڑا مرنے لگتا ہے۔ بہت سی مائیں انکانشیسلی اپنے بچوں کا موازنہ دوسرے بچوں کے ساتھ کرنے لگتی ہیں۔ تمہاری کزن ہمیشہ اے لاتی ہے، تم کیوں نہیں لاتے، فلاں بچہ ہر کام میں اچھا ہے، تم سست ہو۔ یہ جملے بچے کے ذہن میں زہر کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید وہ کسی لائق ہی نہیں، شاید ماں کو اس پر فخر نہیں ہے۔ جیسے ایک بچی ہے، روز اپنی ماں سے یہ سنتی ہے کہ تمہاری دوست کتنی سلم ہے، دیکھو اپنی شکل۔ آہستہ آہستہ وہ آئینے سے نفرت کرنے لگتی ہے، خود کو کمتر سمجھنے لگتی ہے، اور پھر اپنی خوبصورتی دیکھنے کی صلاحیت کھو دیتی ہے۔ ایسا بچہ جب دوسروں سے موازنہ سنتا ہے نا، تو اسے اپنی ذات بوجھ لگنے لگتی ہے۔ ایسے بچے بعد میں ڈپریشن، اعتماد کی کمی اور سوشل انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں۔
خود کو کمتر سمجھتے ہیں۔ موازنہ بچے کی قدرتی صلاحیتوں کو دبا دیتا ہے، وہ صرف وہ بننے کی کوشش کرتا ہے جو وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے حل کیا ہے؟ ہر بچے کی انفرادیت کو تسلیم کریں۔ ہر بچہ الگ ہے، اس کے شوق، اس کے صلاحیتیں، مزاج مختلف ہیں۔ اسے وہ بننے دیں جو وہ ہے، نہ کہ جو آپ بنانا چاہتی ہیں۔ مثبت تعریف کریں، منفی موازنہ نہ کریں۔ تم نے جو محنت کی اس پر مجھے فخر ہے کہنا فلاں سے اچھا کرو سے 1000 گنا بہتر ہے۔ مطلب آپ اس نے جو بھی محنت کی ہے آپ اس کو اپریشیٹ کریں، مجھے فخر ہے کہ تم نے اتنی محنت کی اور تم نے اتنی کامیابی حاصل کی، آپ اس سے بھی اچھا کر سکتے ہو۔ لیکن یہ کبھی مت کریں کہ فلاں سے اچھا کرو، فلاں کے اتنے نمبر آئے ہیں تمہیں اس سے بھی اچھا کرنا ہے، ایسا کبھی مت کہیں۔ غلطی کو سیکھنے کا موقع سمجھیں۔ اگر بچہ ناکام ہو جائے تو اسے دوسروں کی کامیابی دکھانے کی بجائے اس کی اپنی بہتری کے لیے رہنمائی کریں۔ اعتماد دلائیں کہ وہ آپ کے لیے بہت خاص ہے۔ ہر روز کم از کم ایک بار اسے یہ احساس دلائیں کہ وہ جیسا بھی ہے آپ کے لیے قیمتی ہے، اس کی موجودگی آپ کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ ایک بچہ ہے جو دن رات پڑھتا ہے لیکن نمبر کم آتے ہیں، اس کی ماں کہتی ہے فائدہ کیا تمہاری پڑھائی کا، دیکھو تمہارا کزن ہمیشہ ٹاپ کرتا ہے۔ وہ بچہ اگلے امتحان میں محنت ہی نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ماں کو بہرحال وہی بچہ اچھا لگتا ہے جو نمبر لاتا ہے، چاہے وہ خود ہو یا کوئی اور۔ ماؤں کو چاہیے کہ وہ بچے کی ذات میں چھپی روشنی کو پہچانیں، نہ کہ دوسروں کی چمک سے اس کا موازنہ کریں۔ یاد رکھیں سورج چاند جیسا نہیں ہوتا، لیکن دونوں اپنی اپنی روشنی سے دنیا کو جگمگاتے ہیں۔ اپنے بچے کو کسی اور جیسا نہیں، اس کا بہترین خود بنانے میں مدد کریں، کیونکہ اس جیسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آتے ہیں چھٹے پوائنٹ کی طرف۔ بچوں کے سامنے مستقل لڑائی جھگڑا کرنا ذہنی سکون کا قتل۔ جب ایک بچہ روز اپنے ماں باپ کو لڑتے دیکھتا ہے نا تو اس کے اندر امن مرنے لگتا ہے۔ جس گھر کی فضا اس کے لیے سب سے محفوظ ہونی چاہیے وہی میدان جنگ بن جائے تو بچہ خاموش ہو کر اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتا ہے۔ اکثر مائیں اور باپ اپنے آپس کے جو اختلافات ہیں نا ان کو بچوں کے سامنے کھلم کھلا ظاہر کرتے ہیں۔ چیخنا، تانے دینا، دروازے مارنا یا بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی عزت اتارنا، یہ سب معمولی باتیں نہیں بلکہ بچوں کی ذہنی صحت کے لیے زہر قاتل ہیں۔ ماں اگر بچوں کے سامنے باپ کو برا بھلا کہے نا یا باپ ماں کو نیچا دکھائے تو بچوں کے دل میں احساس جرم، خوف اور بے بسی جنم لیتی ہے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے کھیلتے کھیلتے اچانک سن ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ کمرے سے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں، ماں باپ کی آوازیں اس کے ننھے سے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح پڑتی ہیں۔ وہ سہم جاتا ہے، اس کی بھوک مر جاتی ہے، وہ نیند سے ڈرنے لگتا ہے۔ ماں شاید اگلے دن نارمل ہو جاتی ہے، باپ بھی شاید ہنسنے لگتا ہے، لیکن وہ بچہ، اس کے اندر کا خوف ہمیشہ کے لیے قید ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں امریکن سائیکالوجی ایسوسی ایشن کی تحقیق کے مطابق ایسے بچے جن کے والدین اکثر لڑتے ہیں وہ بچے انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 65% بچے انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اور 50% ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے بچے خود بھی بڑے ہو کر غصے والے، عدم برداشت رکھنے والے یا احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر کسی معاملے میں بحث ہو جائے تو بچوں کے سامنے خاموشی اختیار کریں، بعد میں بات چیت کریں لیکن ان کے سامنے سکون رکھیں، ماحول کو محفوظ بنائیں۔ بچوں کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ان کا گھر ان کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ماں باپ ایک دوسرے کی عزت کریں۔ اگر کبھی غصے میں کچھ غلط ہو جائے تو بچوں سے نرمی سے بات کریں، انہیں سمجھائیں کہ بڑے کبھی کبھار غلط بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو افسوس ہے۔ بچوں سے معافی مانگنا سیکھیں، بچوں کے ذہن کو ہلکا کریں۔ اگر کسی دن ماحول کشیدہ ہو جائے تو بچوں کو گلے لگا کر ان کے ساتھ وقت گزار کر یہ احساس دلائیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ ایک بچی روز اپنے ماں باپ کے جھگڑوں کے درمیان اپنی گڑیا سے باتیں کرتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ صرف وہی اسے سنتی ہے۔ وہ نہ کھیلتی ہے نہ ہنستی ہے، بس سنتی ہے اور چپ رہتی ہے۔ کاش اس کے ماں باپ سمجھ پاتے کہ وہ گڑیا نہیں، ان کی بیٹی ہے اور اسے ان کے پیار کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کے الفاظ کے زخموں کی۔ یاد رکھیں آپ کے جھگڑے لمحاتی ہو سکتے ہیں لیکن بچے کی یادداشت میں وہ ہمیشہ کے لیے
کندہ ہو کر رہ جاتے ہیں، کھب کر رہ جاتے ہیں۔ گھر کو میدان جنگ مت بنائیں، اسے محبت کا قلعہ بنائیں، کیونکہ آپ کی اولاد اس چھت تلے جینا سیکھ رہی ہے جہاں اگر امن نہ ہو تو دنیا کے سب ہنر بھی اسے خوشی نہیں دے سکتے۔ اب آتے ہیں آخری پوائنٹ کی طرف، 7ویں پوائنٹ کی طرف، بچے کو بیجا روک ٹوک کرنا، اس کی خود اعتمادی کو قتل کرنا۔ جب بچہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتا ہے نا اور ماں فوراً کہہ دیتی ہے نہیں تم یہ نہیں کر سکتے، تو وہ بچہ یہ نہیں سیکھتا کہ وہ کیا کر سکتا ہے، بلکہ یہ یقین پکڑ لیتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک جملہ اس کے اندر کے خوابوں کو خاموش کر دیتا ہے۔ بہت سی مائیں بچے کو ہر وقت ٹوکتی رہتی ہیں، ادھر نہ جاؤ گر جاؤ گے، یہ نہ کرو تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے، تم کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ یہ الفاظ ماں کے لیے عام ہوں گے، لیکن بچے کے ذہن میں یہ زنجیر بن جاتے ہیں۔ ہر بچہ سیکھنے کے عمل سے گزرتا ہے۔ وہ جب بھی کچھ نیا سیکھنا چاہتا ہے، چاہے وہ جوتے کے تسمے باندھنا ہی کیوں نہ ہو یا پہلی بار کسی سے بات کرنا، تو اس وقت اسے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ ڈانٹ یا طنز کی۔ ایک بچہ ضد کرتا ہے، جیسے فرض کریں ایک بچہ ضد کرتا ہے، وہ اسکول کا بیگ خود پیک کرے گا، ماں فوراً کہتی ہے تم سے تو ٹھیک سے کپڑے بھی نہیں رکھے جاتے، بیگ کا کیا بناؤ گے؟ یہ جملہ سن کر بچہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اگلی بار کوشش بھی نہیں کرتا۔ کئی بچے اسی وجہ سے بڑے ہو کر کسی بھی کام کی ذمہ داری لینے سے گھبراتے ہیں، کیونکہ انہیں بچپن سے ہی یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی درست نہیں کر سکتے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک ریسرچ کے مطابق ایسے بچے جنہیں ہر وقت کنٹرول کیا جائے یا نیچا دکھایا جائے، ان میں ڈیسیژن میکنگ سکلز بہت کمزور ہو جاتی ہیں۔ 80% بچے جنہیں بیجا روکا جائے وہ یا تو ضرورت سے زیادہ دبے ہوئے ہوتے ہیں یا شدید بغاوت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے بچے اکثر اڈلٹہڈ میں بھی دوسروں کی اجازت کے بغیر قدم اٹھانے سے ڈرتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ جب بچے کچھ غلط کریں تو فوراً روکنے یا ٹوکنے کی بجائے اسے نرمی سے سمجھائیں۔ غلطی سے ہی سیکھنے کا عمل شروع ہوتا ہے نا۔ حوصلہ افزائی کریں، فیصلہ کرنے دیں، تم خود کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں جیسے جملے بچے کو اندر سے مضبوط بناتے ہیں۔ بچوں کی بات سنیں، ان کی بات کو اہمیت دیں۔ اگر کوئی بچہ سوال کرے یا مشورہ دے تو اسے نظر انداز نہ کریں، یہ رویہ اس اعتماد کو توڑ دیتا ہے۔ اگر بچہ کامیاب ہو جائے تو تعریف کریں، اگر ناکام ہو جائے تو اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ دونوں رویے مل کر اسے زندگی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ایک بچہ اپنی پہلی پریزنٹیشن کی تیاری کر رہا تھا، ماں نے کہا تمہیں کچھ نہیں آتا، شرمندہ نہ کر دینا۔ بچہ پریزنٹیشن کے دن بیمار ہو گیا، تاکہ بیمار ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا تاکہ اسے سامنے ہی نہ جانا پڑے۔ یہ خوف اسے کامیاب نہیں بننے دے گا جب تک ماں اس پر یقین کرنا نہ سیکھے گی۔ یاد رکھیں، بچے کو اگر ہر وقت روکا جائے تو وہ صرف چپ نہیں ہوتا، وہ اپنے اندر کے خوابوں کا دروازہ بھی بند کر لیتا ہے۔ اسے اڑنے دیں، اس پر یقین کریں، کیونکہ اسے ضرورت ہے ایک ایسی ماں کی جو اس کے پر کاٹنے والی نہیں بلکہ اسے فضاؤں کی وسعت دکھانے والی ہو۔ ماں کی زبان سے نکلے ہوئے جملے بچے کے اندر عمر بھر کی تصویر بناتے ہیں۔ کیا آپ اس تصویر میں اعتماد دیکھنا چاہتی ہیں یا خوف؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔